الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خطبے کے اندر قرآن شریف کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. یہ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، پارہ نمبر 26 کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین تو بھائی ہوتے ہیں، آپس میں ان کا تعلق بھائیوں والا ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہ جو سورت ہے نا، سورہ حجرات، کبھی موقع ملے، وقت ملے تو اس کی تفسیر ذرا کھول کے پڑھنی چاہیے، یعنی ہر مسلمان کو. اس میں معاشرت کے اور معاملات کے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں سورہ حجرات کے اندر، اور ایسی ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کہ آج کے اس ماحول کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ عام ہے. مثال کے طور پر غیبت کرنا، مثال کے طور پہ دوسرے کا مذاق اڑانا، مثال کے طور پہ کسی کو برے لقب سے پکارنا، اور اسی طریقے سے برے گمان کرنا، بدگمانی. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہیں. اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر معاشرت کے اور معاملات کے حقوق العباد کے بہت اہم اصول بیان کیے ہیں، اور کہیں کہیں اللہ رب العزت نے کسی گناہ کے اوپر وعید بھی بیان کی ہے کہ اس کی یہ وعید ہے، اور جو اس طرح کرے گا تو گویا کہ وہ ایسا ہے. تو یہ سورہ حجرات کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس کے اندر معاشرت کا ایک اہم درس دیا جا رہا ہے. معاشرت کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. معاشرت کہتے ہیں آپس میں رہن سہن کو. آپس میں رہن سہن کی جو زندگی ہے نا ہماری، ایک گھر کی زندگی ہوتی ہے، پھر ایک بازار کی زندگی ہوتی ہے، اور ایک رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی زندگی ہوتی ہے، ایک دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ جو معاشرت ہے اسے کہتے ہیں معاشرت، یعنی رہن سہن کے آداب، طور طریقے. تو اس آیت کے اندر معاشرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مومن جو ہے نا وہ آپس میں بھائی ہوا کرتا ہے. یعنی دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اور رنگ و صورت سے بالاتر ہو کر کہیں بھی رہنے والا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے گورا ہو، سانولا ہو، کسی بھی رنگت کا ہو، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی زبان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، کوئی بھی اس کی زبان کیوں نہ ہو. تو فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نا یہ آپس میں بھائی ہوا کرتا ہے، ان کا آپس میں بھائیوں والا تعلق ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر بڑی پیارے انداز سے ان کے بھائیوں کا رشتہ بیان کیا گیا. یعنی مومن کا جو آپس میں بھائیوں والا تعلق ہے نا اس کو مثالوں سے بڑے پیارے انداز سے اور اچھے انداز سے
بہترین انداز سے بیان کیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن کی جو مثال ہوتی ہے نا، یہ ایک بلڈنگ کی طرح ہوتی ہے، بلڈنگ عمارت ہوتی ہے نا، اس کی طرح ہوتی ہے کہ بلڈنگ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، عمارت بن رہی ہوتی ہے، تو اس میں اینٹیں بھی رکھی جاتی ہیں، بلاک وغیرہ یہ چیزیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ صحیح صحیح رکھے جائیں گے، نقشے کے مطابق ہوں گے، ٹیڑھے نہ ہو، تو پھر بلڈنگ عمارت صحیح بنے گی نا۔ لیکن اگر ٹیڑھے میڑھے رکھ دیے، اینٹیں وغیرہ، بلاک وغیرہ، یہ اگر ٹیڑھی اگر رکھ دی تو اس صورت کے اندر وہ عمارت ٹیڑھی ہوگی، وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے یہاں بلڈنگیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ عموماً سیدھی ہوتی ہیں، ٹیڑھی نہیں ہوتی، کوئی وجہ اس کی ایک خاص طریقے کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں نا، یہ بھی کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عمارت کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، آپس میں نفرتیں ہوں گی، آپس میں قدورتیں ہوں گی، آپس میں بغض ہوگا، عناد ہوگا، نفرتیں ہوں گی، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، تو فرمایا کہ پھر یہ ان کا جو رشتہ ہے آپس میں، یہ بھی کیا ہوگا، پھر مضبوط نہیں ہوگا۔ آج دیکھیے نا دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، ہر ملک کے اندر مسلمان ہیں، دنیا کے کونے کونے کے اندر کیا ہے، مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں میں آپس میں کیا ہے، اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم تعداد میں کوئی کم ہے، ہم بھی تعداد کے اندر زیادہ ہیں، لیکن اور ہم میں آپس میں کیا ہے، اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ ہم عمارت کی طرح بالکل سیدھے نہیں ہیں۔ عمارت جس طرح سیدھی ہوتی ہے، اس کی بنیادیں سیدھی ہوا کرتی ہیں، آج ہماری بنیادوں کے اندر دراڑیں ہیں کہ ہمارے آپس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، تو اسی وجہ سے پھر ہمارے معاملات بھی حل نہیں ہیں، ہمارے مسائل بھی حل نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون کرجل واحد، کہ مومن جو ہوتے ہیں نا وہ ایک آدمی کی طرح ہوتے ہیں، کجسد واحد کے الفاظ بھی کہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے کہ جسم کے اندر کسی حصے میں تکلیف پہنچ جائے، ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو جائے، کہیں چوٹ لگ جائے، تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں نا، ان کا بھی آپس میں تعلق ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر رہنے والا مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو کم از کم انتہائی ادنا درجہ تو یہ ہے کہ اس کو برا تو سمجھے نا، اور اس کے دل کے اندر کچھ نرمی تو پیدا ہو، اور جتنا ہو سکتا ہے مدد کے لیے اس کی مدد تو کرے۔ اب دیکھیے فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے شروع کے اندر تقریباً سال تو ہو گیا ہے، شروع کے اندر تو ہم بڑے پرجوش تھے نا، اور ہم نے بائیکاٹ بھی کیا تھا اور بہت کچھ کیا تھا ہم نے، لیکن مظالم تو ان کے ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ کافی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن فتح اور نصرت ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے شروع میں تو بائیکاٹ کیا تھا، شروع میں ہم نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارا یہ سلسلہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ شروع میں جس طرح ہمارا اہتمام ہوتا تھا چیزیں خریدنے کے حوالے سے کہ بھائی یہ اسرائیل کی کمپنی کی تو نہیں ہے، غیر ملکی مصنوعات تو نہیں ہے، یہ چیزیں تو نہیں ہے، لیکن اب اس چیز کا کیا ہے، تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ تو کیا ہے، ہمیشہ بائیکاٹ کرنا ہے، یعنی ان کے تو مظالم ایسے ہیں، اور یہ قضیہ فلسطین میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو وہ تو کبھی نہیں بھول سکتے، زندگی بھر نہیں بھلائے جا سکتے۔ تو اسی لیے تو اب دیکھیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں نا وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں کہ جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے دوست احباب کے اندر، ہمارے تعلق والوں کے اندر، نہیں تو اور دور چلے جائیں دنیا کے کسی کونے کے اندر، اگر کسی مسلمان کو میری مدد کی ضرورت ہے، یعنی میں اس کی کسی طریقے سے مدد کر سکتا ہوں، تو مجھے اس کی مدد سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، جتنی بھی ہو، اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ مومن کا جو رشتہ ہے نا، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہوتے ہیں نا یہ آپس میں بھائی ہوا کرتے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور آگے ایک اہم بات بتائی اللہ رب العزت نے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ بھائی یہ مومن ہے، سب مل جل کے رہتے ہیں نا، ہماری معاشرت کی زندگی ایسا تو نہیں کہ ہم تنہائی پسند لوگ ہیں،
یعنی ہم بالکل تنہا رہیں نہیں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اسے ساتھ رہنے کے لیے دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ساتھ رہنے کے لیے دوسرے انسان کی ضرورت، ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے ایک طریقے سے، کہ بھائی کبھی اپنے کام کروانے ہوتے ہیں، کبھی دوسروں کے کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی ضرورتیں نکلوانی ہوتی ہیں، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، یہی زندگی کا سلسلہ ہے، میاں بیوی کی زندگی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا ہے، والدین نے اولاد کے حقوق کو، اولاد نے والدین کے حقوق کو پورا کرنا ہے، دوستوں کے حقوق کیا ہیں ان کو پورا کرنا ہے، رشتہ داروں کے پھر کیا حقوق ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کیا تعلق نبھانے چاہیے، تو اس کی الگ تفصیل ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے یہ سارے کام ہمیں کرنا ہے، یعنی سب کا حقوق، سب کا حق، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دینا ہے۔ تو کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے گا، آپس میں مل جل کے رہنے میں کبھی کبھی نا اتفاقی بھی ہو جائے گی، ناچاکی بھی ہو جائے گی، تو فرمایا جا رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو۔ یعنی ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے، یعنی نا اتفاقی کی بات ہی نہ ہو، ایک پیچھے ہٹ جائے، ایک پیچھے اگر دو کے درمیان ناچاکی ہو رہی ہے، نا اتفاقی ہو رہی ہے، دو دوستوں کے درمیان یا دو رشتہ داروں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان، تو ایک جھک جائے اور ایک پیچھے ہو جائے، نیچے ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایسے شخص کے لیے بڑی بشارت ہے، پتہ کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی کہ جو کہ حق پر تھا، لمن ترک المراء، لیکن اس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، تو فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے کنارے میں اس کے لیے ایک گھر کی، کہ جو آدمی وہ ان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی خاموش ہو جائے، دب جائے، نیچے ہو جائے، چھوٹا بن جائے، کہ بھئی فتنہ نہ پھیلے، خاندان کے اندر فتنہ نہ ہو، آپس میں نا اتفاقیاں نہ ہو، نا چاکیاں نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیا تاکہ جھگڑا نہ ہو، تاکہ فساد نہ ہو، اور قتل و غارت گیری نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، تو فرمایا کہ میں اس کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود ضمانت دے رہے ہیں ایسے آدمی کی۔ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی میرے کسی کام سے، میرے عمل سے اگر میری غلطی ہے تو اپنی غلطی مان لیں، اور غلطی تسلیم کرنے میں آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارا تصور یہ نا کہ بھائی میں غلطی کیوں مانگوں، میں معافی کیوں مانگوں، تو یاد رکھیے آپ اگر معافی نہیں مانگیں گے اور آپ غلطی پر اڑے رہیں گے، حالانکہ غلطی آپ بھی کی ہے، تو کل اللہ رب العزت کا ایک دربار لگانا نہیں لگنا، کل قیامت والے دن تو حساب لینا ہی اللہ رب العزت لیں گے ہی، تو اس وقت تو سب کے سامنے آ جائے گا کہ غلطی کس کی تھی، قصور کس کا تھا، اور کوتاہی کس کی طرف سے پائی جا رہی تھی۔ تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنے اپنے معاملات کو ہمیں صاف کرنے کی ضرورت۔ فرمایا کہ کبھی جھگڑا ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تو ایسا نہیں کہ خاندان کے دیگر لوگ بس دیکھتے رہے منہ اٹھا کے۔ ہمارے آج شادی بیاہ کے اندر تو سبھی شریک ہوتے ہیں نا بھائی، سارے کے سارے آتے ہیں رشتہ داروں میں، کہیں ماموں کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کہیں کسی کے بیٹے کی، تو سب کے سب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپس میں بن نہیں رہی ہوتی، بس اوقات میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو رہی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور خاندان کے دیگر لوگوں کو معلوم بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں کو معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی آپس میں صلح کرانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ یعنی صلح کرانے میں کرا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ بھائی ان کا معاملہ ہے وہ خود جانے، ان کا معاملہ ہے وہ خود جانے۔ کل کو جب شادی ہوئی تھی تو تب تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا معاملہ ہے وہ خود ہی شادی کریں،
تب تو آپ شریک ہوئے تھے اور بھرپور طریقے سے آپ نے شرکت کی تھی، لیکن آج جب ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، ناچاکی ہو رہی ہے، نا اتفاقی ہو رہی ہے، تو ایک سے بڑھ کر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو، نا اتفاقی ہو جائے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو دوستوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان لڑائی ہے، تو آپ نے دیکھا، آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے ان کے درمیان دونوں کو بٹھایا اور دونوں کے معاملات آپ نے حل کیے، دونوں کو گلے ملوا لیا، صلح کروا دی۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے نا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے یہ معاشرت ہے۔ ایسا نہیں کہ بس میری زندگی ہے، بس میرے گھر والے ٹھیک ہو جائیں، میری زندگی سدھر جائے، میری اولاد صحیح ہو، نہیں، دیگر بھی لوگ ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، رشتہ دار ہیں اور پڑوس ہیں۔ پڑوس کے اندر ڈاکہ ڈل گیا، پڑوس کے اندر چوری ہو گئی اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے، پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے، پڑوسی کے حالات جو ہے وہ درست نہیں ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ پڑوسیوں کے بھی اتنے حقوق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے ایسا ہوا کہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنے زیادہ یعنی ارشادات آئے ہیں، اتنے زیادہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہیں میراث کے اندر ان کو حصہ نہ دے دیا جائے، کہیں ان کو میراث کے اندر حصہ نہ دے دیا جائے، یعنی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں۔ ہم دیکھ لیں ہم کتنا رکھتے ہیں پڑوسیوں کا خیال ہی نہیں رکھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر میں رہنے والے کون لوگ ہیں، کیا ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا ہے، یہ سب کچھ ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ بس ہم نے اپنی زندگی دیکھنی ہے، اپنا گھر دیکھنا ہے، اپنے بیوی بچے دیکھنے ہیں، ان کی تعلیم دیکھنی ہے، اپنا اسٹیٹس بلند کرنا ہے، تو یاد رکھیے یہ تو پھر اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے نا۔ معاشرت اہم اصول بیان کیا گیا کہ دیکھو لڑائی جھگڑا کبھی دیکھو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو صلح کرا لیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہاں صلح تو کراؤ، لیکن آگے فرمایا کہ اللہ سے بھی ڈرنا ہے، ٹھیک ٹھیک صلح کروانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صلح بھی کروا رہے ہو لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اتنے لاکھ روپے لوں گا میں صلح کرواؤں گا، اتنے لاکھ روپے یا اتنے ہزار روپے لوں گا پھر اس کے بعد صلح ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا مثلا جو ہے وہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے بعض خاندانوں کے اندر کہ بھائی صلح ہوگی تو اس کے بدلے میں اپنی لڑکی ہمیں دینی ہوگی، یعنی اپنی جو لڑکی ہے، مثال کے طور پہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اب جس کو قتل کیا گیا تھا مقتول، اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں، خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صلح تبھی ہوگی جب اپنی لڑکی ہمیں دو گے، یعنی ہمارے بیٹے سے اس کا نکاح کراؤ گے۔ تو یاد رکھیے یہ جو صلح ہو رہی ہے یہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ یا مثلا جو قصوروار ہے، جس کی غلطی تھی، اس سے کہہ دیا کہ بھائی بکرا ذبح کرو، جانور ذبح کرو، پھر کیا ہوگا، پھر معاملہ صحیح ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ جو صلح ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ صلح تو کرو واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرو، یعنی علماء سے پوچھ کر، مفتیان کرام سے پوچھ کر کہ بھائی یہ صلح ہو رہی ہے تو اس میں یہ معاملہ کر رہا ہوں تو یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ پھر ایک تو یہ ہے نا کہ بھائی صلح کرا دی بس ویسے ہی کہ دو آدمی کے درمیان لڑائی جھگڑا تھا، دونوں کو بٹھایا، دونوں کی باتیں سنی اور دونوں کی دوریاں، نا اتفاقیاں، ناچاکیاں جو تھی اس کو کیا ہے دور کیا، دونوں کو گلے ملا لیا، یہ بھی صلح ہو گئی۔ ایک ایک آپ نے معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ، تو پھر اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، دیکھو یہ سارے کام کرو گے، صلح بھی کرو گے، لیکن اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک صلح کرنا، شریعت کے ایسے نہ کرنا جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں جو ہماری نا اتفاقیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں اور نفرتیں ہیں، بغض ہیں ہم مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان، اللہ تعالیٰ آپس میں اتفاق پیدا کرے اور اتحاد پیدا کرے۔ قرآن کے اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہوتے ہیں نا یہ آپس میں بھائی ہوا کرتے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے بھی ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔